الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام على الأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم فعل ماضی کا بیان پڑھ چکے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ العز وجل فعل مضارع کا بیان شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں فصل نمبر 2، فعل مضارع کا بیان۔ فعل مضارع کی تعریف ہم اصطلاحات میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتائے، جیسے یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے۔ یہ تعریف ہم اصطلاحات میں پڑھ چکے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں فعل مضارع معروف فعل ماضی معروف سے بنتا ہے، اس کے بنانے کا مختصر قاعدہ گردان کے بعد بیان ہوگا۔ فعل ماضی معروف کی گردان ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت وغیرہ، اسی سے فعل مضارع معروف بنتا ہے، لیکن اس کے بنانے کا مختصر قاعدہ گردان کے بعد بیان ہوگا۔ گردان کے بعد ہم اس کا قاعدہ پڑھیں گے۔ اصل میں گردان یاد ہو جانے کے بعد قاعدہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ فعل مضارع کی گردان۔ فعل ماضی کی طرح فعل مضارع کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بحث اثبات فعل مضارع معروف۔ نمبر 2، بحث اثبات فعل مضارع مجہول۔ نمبر 3، بحث نفی فعل مضارع معروف۔ نمبر 4، بحث نفی فعل مضارع مجہول۔ جس طرح ہم نے ماضی کی 4 گردانیں کی تھی اور 4 قسمیں پڑھی تھی، تو اسی طرح مضارع کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پر ہے بحث اثبات فعل مضارع معروف۔ اثبات مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں۔ تو آپ یہ 14 صیغوں میں دیکھیں گے کہ فعل کا ہونا پتہ چلے گا۔ فعل مضارع، ابھی اس کی تعریف آپ کو سنائی گئی۔ فعل معروف جس کا کرنے والا معلوم ہے، ان 14 صیغوں میں فاعل متعین ہے اور معلوم ہے، اس وجہ سے یہ گردان معروف کی ہوگی۔ تو بحث اثبات فعل مضارع معروف، ہم ان 14 صیغوں کو پہلے عربی میں رٹتے ہیں اور گردانتے ہیں۔ یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ تو گردان یاد کرتے وقت سب سے پہلے ہم عربی الفاظ یاد کریں گے، پھر اس کے بعد ترجمہ اور صیغے وغیرہ ملائیں گے۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمے میں جس طرح ماضی کا بیان میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ ماضی مجہول کا ترجمہ کرتے وقت غائب میں وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، یعنی غائب میں وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت کا ترجمہ، اور حاضر میں تو، تم اور میں اور ہم کا ترجمہ، اور متکلم میں اور ہم کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مضارع معروف میں بھی غائب کے اندر وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، اور حاضر میں تو، تم اور متکلم میں اور ہم کا ترجمہ کرتے ہیں، جس طرح کہ ابھی ہم گردان میں دیکھیں گے۔ تو پہلا صیغہ ہے یفعل، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ صیغہ واحد مذکر غائب، بحث اثبات فعل مضارع معروف۔ کرتا ہے یا کرے گا، یہ جو ترجمہ ہو رہا ہے یہ مضارع کی وجہ سے کہ مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال کا بھی زمانہ پایا جاتا ہے اور استقبال کا بھی زمانہ پایا جاتا ہے۔ وہ جو ترجمہ کر رہے وہ غائب کی وجہ سے، اور ایک جو ترجمہ ہو رہا ہے واحد کی وجہ سے۔ آپ نے اصطلاحات میں بات پڑھی ہے، واحد 1 کو، تثنیہ 2 کو اور جمع 2 سے زائد کو کہتے ہیں۔
تو واحد کی وجہ سے ایک ترجمہ ہوا، اور مرد جو ترجمہ ہو رہا ہے مذکر کی وجہ سے کہ مذکر کا صیغہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یفعلانی، کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد، اس کا ترجمہ یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم پہلا صیغہ دیکھ کر اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یفعلانی، کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تو کرتے ہیں یا کریں گے جو ترجمہ ہو رہا ہے مضارع کی وجہ سے، اور وہ ترجمہ ہوا غائب کی وجہ سے، اور دو ترجمہ ہو رہا ہے تثنیہ کی وجہ سے، اور مرد ترجمہ کر رہے ہیں مذکر کی وجہ سے۔ یفعلون، کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد، تو کرتے ہیں یا کریں گے ترجمہ کر رہے ہیں مضارع کی وجہ سے، وہ ترجمہ ہوا غائب کی وجہ سے، سب ترجمہ ہوا جمع کی وجہ سے، اور مرد ترجمہ ہو رہا ہے مذکر کی وجہ سے۔ تفعل، کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، کرتی یا کریں گی ترجمہ مضارع کی وجہ سے، وہ ترجمہ ہو رہا ہے غائب کی وجہ سے، اور ایک ترجمہ ہو رہا ہے واحد کی وجہ سے، عورت ترجمہ کر رہے مؤنث کا صیغہ ہونے کی وجہ سے۔ تو تفعل، کرتی یا کرے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب، بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تفعلانی، کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں، کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تو کرتی ہیں یا کریں گی جو ترجمہ ہو رہا ہے یہ مضارع کی وجہ سے، دو تثنیہ کی وجہ سے، وہ ترجمہ کر رہے غائب کا صیغہ ہونے کی وجہ سے، اور عورتیں ترجمہ ہو رہا ہے مؤنث کا صیغہ ہونے کی وجہ سے۔ یفعلن، کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب، بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تو کرتی ہیں یا کریں گی جو ترجمہ کر رہے ہیں مضارع کی وجہ سے، وہ ترجمہ ہو رہا ہے غائب کی وجہ سے، عورتیں ترجمہ ہو رہا ہے مؤنث کی وجہ سے، اور سب یہ جمع کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں۔ تفعل، کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تو کرتا ہے یہ کرے گا ترجمہ کر رہے مضارع کی وجہ سے، تو ترجمہ ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے، اور ایک ترجمہ ہوا واحد کی وجہ سے، اور مرد ترجمہ ہو رہا ہے مذکر کی وجہ سے۔ تفعلانی، کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد، کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد، تو کرتے ہو یا کرو گے یہ ترجمہ ہوا مضارع کی وجہ سے، تم ترجمہ کر رہے حاضر کی وجہ سے، دو ترجمہ ہو رہا ہے تثنیہ کی وجہ سے، اور مذکر کے صیغہ ہونے کی وجہ سے مرد کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ تفعلون، کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تو کرتے ہو یا کرو گے یہ ترجمہ ہوا مضارع کی وجہ سے، تم حاضر کی وجہ سے، سب جمع کی وجہ سے، اور مرد ترجمہ مذکر کا صیغہ ہونے کی وجہ سے۔ ابھی تک کل 9 صیغے ہو چکے ہیں، 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، اور 3 مذکر حاضر کے۔ اب یہاں سے 3 مؤنث حاضر کے صیغے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ تفعلین، کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت، تو کرتی ہے یا کرے گی یہ ترجمہ ہے کہ مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، اس بنا پر تو ترجمہ ہوا حاضر کی وجہ سے، اور ایک ترجمہ کر رہے واحد کا صیغہ ہونے کی وجہ سے، عورت ترجمہ ہو رہا ہے مؤنث کا صیغہ ہونے کی وجہ سے۔ تفعلانی، کرتی ہو یا کرو گی تم 2 عورتیں، کرتی ہو یا کرو گی تم 2 عورتیں، تو کرتی ہو یا کرو گی ترجمہ ہوا مضارع کا صیغہ ہونے کی وجہ سے، تم ترجمہ کر رہا ہے، تم ترجمہ ہو رہے ہیں حاضر کا صیغہ ہونے کی وجہ سے، 2 ترجمہ کر رہے ہیں تثنیہ کا صیغہ ہونے کی وجہ سے، اور عورتیں جو ترجمہ ہو رہے ہیں مؤنث کا صیغہ ہونے کی وجہ سے۔ تو کرتی ہو یا کرو گی تم 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ تفعلن، کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ کرتی ہو یا کرو گی ترجمہ مضارع کی وجہ سے، اور تم کا ترجمہ جو ہو رہا ہے وہ حاضر کی وجہ سے، اور سب ترجمہ ہم جو کر رہے ہیں جمع کا صیغہ ہونے کی وجہ سے، اور عورتیں ترجمہ جو مؤنث کا صیغہ ہونے کی وجہ سے۔ آخر میں 2 متکلم کے صیغے ہیں،
اس میں سے نمبر 1 پر ہے افعل، کرتا ہوں یا کروں گا، میں ایک مرد یا ایک عورت، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، کرتا ہوں یا کروں گا، واحد متکلم مذکر کے لیے بھی یہی صیغہ آئے گا اور واحد متکلم مؤنث کے لیے بھی، یعنی کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد تو بھی یہی صیغہ، اور کرتی ہوں یا کروں گی میں ایک عورت تو بھی یہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ نفعل، کرتے ہیں یا کریں گے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، بحث اس بات فعل مضارع معروف، اس میں بھی 4 صیغے آ جاتے ہیں، یعنی تثنیہ مذکر متکلم ایک صیغہ، تثنیہ مؤنث متکلم دوسرا صیغہ، تثنیہ جمع مذکر متکلم اور جمع مؤنث متکلم، تو آخر میں بھی 4 صیغے آ جاتے ہیں۔ یہ مکمل گردان ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے عربی الفاظ کو روانی کے ساتھ یاد کریں اور خوب رٹیں۔ رٹنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی یہ صیغے جملے میں آئیں گے تو آپ اس کو بآسانی پہچان لیں گے، اسے شناخت کر لیں گے۔ اور علم الصرف کی تعریف میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ عربی کا علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، تو اصل یہی ہے کہ ہم صیغوں کی پہچان کریں۔ تو صیغوں کی پہچان کے لیے رٹنا بہت ضروری ہے، اتنا رٹے کہ آپ روانی کے ساتھ پوری گردان ایک سانس میں پڑھ سکتے ہو۔ یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلن، افعل نفعل۔ تو پہلے عربی الفاظ یاد کریں، عربی الفاظ جب ہم یاد کر چکے تو اس طرح یاد کریں، یفعل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب بحث اس بات فعل مضارع معروف، یفعلان کرتے ہیں یا کریں گے وہ 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ اس طرح مکمل گردان ہم یاد کر لیں۔ پھر مکمل گردان یاد کر لینے کے بعد درمیان سے بھی صیغے ہمیں آنا چاہیے، درمیان سے بھی صیغے اگر آپ سے پوچھے جائے تو اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہو، تو اس کو رٹے مکمل، پہلے بالترتیب یاد کرے، پھر بالترتیب یاد ہو جانے کے بعد درمیان سے آخر سے بلا ترتیب بھی ہم اسے یاد کریں۔ یہ تو باتیں تھی، ہم نے فعل مضارع کی گردان اور اسی طرح فعل مضارع کو ترجمے، فعل مضارع کی گردان پڑھ لی اور ترجمے کے ساتھ اب فعل مضارع کے متعلق چند باتیں اور ہم مزید سنتے ہوئے چلتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ماضی میں یہ بات پڑھی تھی کہ ماضی معروف میں عین کلمے پر کبھی زبر آتا ہے جس طرح فعل، اور عین کلمے پر کبھی پیش آتا ہے جس طرح فعول، اور عین کلمے کے نیچے کبھی کسرہ آتا ہے جس طرح فعل، تو اسی طرح مضارع معروف میں بھی یہ بات یاد رکھنا ہے کہ مضارع معروف میں بھی عین کلمہ بدلتا رہتا ہے۔ آپ نے ابھی جو گردان یاد کی ہے یفعل، تو مضارع میں آپ دیکھ رہے ہو کہ فا کے بعد جو عین کلمہ ہے اس پر زبر ہے، تو اسی طرح تو مضارع معروف میں، مجہول کی بات نہیں کر رہا ہوں، مضارع معروف میں عین کلمہ بدلتا رہتا ہے، یعنی جس طرح آپ نے ابھی جو گردان پڑھی ہے تو اس میں عین کلمے پر زبر ہے، تو اسی طرح کبھی کبھی عین کلمے کے نیچے زیر بھی آتا ہے اور کبھی عین کلمے کے اوپر پیش بھی آتا ہے۔ گردان وہی رہیں گی جو آپ نے پڑھی ہے، بس فرق یہ ہے کہ عین کلمے کی حرکت بدلتی رہتی ہے۔ تو جس طرح آپ نے زبر والی گردان ابھی پڑھی ہے یفعلو یفعلانی یفعلون، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسرے کے ساتھ بھی گردان رٹ لیں، عین کلمے کے کسرے والی گردان اور عین کلمے کی پیش والی گردان بھی ایک مرتبہ رٹ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلن، تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلین تفعلانی تفعلن، افعلو نفعلو۔ یہ عین کلمے کے کسرے کے ساتھ گردان ہوئی۔ اب عین کلمے کے ضمے کے ساتھ بھی گردان رٹتے ہیں، یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلن، تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلین تفعلانی تفعلن، افعلو نفعلو۔ تو عین کلمے کے فتحے کے ساتھ بھی گردان ہو گئی، عین کلمے کے ضمے کے ساتھ بھی اور عین کلمے کے کسرے کے ساتھ بھی۔ آگے اصل میں سوالات میں کچھ گردانیں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ آئیں گی، کچھ فتحے کے ساتھ آئے گی، اور اسی طرح عین کلمے کے کسرے کے ساتھ بھی گردانیں آتی ہے، جس طرح آگے آپ پڑھیں گے ینصرو،
تو صاد عین کلمہ ہے اس پر ضمہ آ گیا، یسمع میم عین کلمہ اس پر فتحہ آ گیا، یضرب تو را عین کلمہ اس کے نیچے کسرہ آ گیا۔ تو گردان تو ایسے ہی ہوں گی، بس عین کلمے کی حرکت بدلتی چلی جائے گی، اس اعتبار سے ہم گردان کریں گے عین کلمے کے حرکت کو دیکھتے ہوئے۔ یہ بات تھی عین کلمے کے متعلق۔ اسی طرح ایک بات اور سنتے ہوئے چلے کہ آپ نے گردان میں دیکھا ہوگا کہ تفعلو کا جو صیغہ ہے یعنی واحد مؤنث غائب، یہ صیغہ تفعلو گردان میں 2 جگہ آتا ہے۔ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے کرتی یا کرے گی وہ ایک اور۔ اسی طرح واحد مذکر حاضر میں دیکھو تفعلو، تو صیغہ تفعلو یہ مشترک ہے واحد مؤنث غائب میں اور واحد مذکر حاضر میں، یعنی واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر دونوں کے لیے ایک جیسا ہی صیغہ ہے، اس لیے گردان میں یہ لفظ 2 مرتبہ آئے گا، تفعلو تفعلو۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ تفعلو کا ترجمہ کیجئے تو آپ دونوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ تفعلو کرتی یا کرے گی وہ ایک اور صیغہ واحد مؤنث غائب، تفعلو کرتا یا کرے گا تو ایک مرتبہ صیغہ واحد مذکر حاضر بحث اس بات فعل مضارع معروف۔ اسی طرح مشق کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک صیغہ اور ہے تفعلانی، تو یہ تفعلانی کا صیغہ گردان میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ ایک تو تثنیہ مؤنث غائب میں بھی آیا ہے تفعلانی، اسی طرح تثنیہ مذکر حاضر میں بھی آتا ہے تفعلانی، اور اسی طرح تثنیہ مؤنث حاضر میں بھی آتا ہے تفعلانی۔ گویا یہ صیغہ پوری گردان میں 3 مرتبہ آتا ہے، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، تینوں کے لیے ایک جیسا ہی صیغہ ہے، اس لیے گردان میں یہ لفظ 3 مرتبہ آئے گا، اس لیے صیغہ گردان میں 3 مرتبہ آئیں گے۔ اس لیے بعض حضرات نے، بعض صرفیوں نے مقررات کو ساقط کرنے کے بعد 11 ہی صیغے باقی بچتے ہیں۔ بعض صرفی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مقررات کو اگر ساقط کر دیا جائے تو فعل مضارع کے اندر 11 ہی صیغے باقی بچتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ تفعلو کا جو صیغہ ہے وہ گردان میں 2 مرتبہ آتا ہے، واحد مؤنث غائب میں اور واحد مذکر حاضر میں، اور تفعلانی کا جو صیغہ ہے وہ گردان میں 3 مرتبہ آتا ہے، تفعلانی، تثنیہ مؤنث غائب اور تثنیہ مذکر حاضر، اور اسی طرح تثنیہ مؤنث حاضر میں۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فہم سمجھ میں اور علم عمل اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔